Hello everyone, this is Meerab Zishan and you're watching PCB Podcast and this is the episode number 71. آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اپکمنگ ساؤتھ افریقہ سیریز، ورلڈ کپ اور بہت ساری تیاریاں جو کہ ہماری خواتین کرکٹ نے کی ہیں. ابھی ریسنٹلی کیمپ بھی جاری تھا، سنا ہے اس میں بہت زیادہ ہیکٹک انوائرمنٹ رہا ہے اور بہت زیادہ ہیکٹک روٹین رہی ہے. تو اس حوالے سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم کا ایک ایسا نام جس کی ہر کوئی تعریف کرتا ہے، عائشہ ظفر. السلام علیکم عائشہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ٹھاک. عائشہ، ویسے تو دیکھ کر بھی لگ رہا ہے اور پتہ چل رہا ہے کہ کتنا مشکل رہا ہوگا آپ کا سارا کیمپ، اور وہاب سے بھی جس طرح ہم نے بات کی تھی تو وہاب نے بھی بتایا کہ پریکٹس کا سلسلہ جو ہے وہ بہت زیادہ فوکسڈ رہا ہے. کیسا رہا ایکسپیرینس آپ کا؟ کافی اچھا ایکسپیرینس رہا ہے، آلدو تھوڑا سا ٹف تھا. وی ہیڈ ٹو گو آؤٹ آف آور کمفرٹ زونز اور وہاب میڈ اٹ شیور کہ ہم لوگ جو ہیں کسی بھی طرح کے کمفرٹ زون میں نہ رہیں. سو کافی ہیکٹک تھا، آپ کہہ سکتے ہیں لائک فرام 6 to 6 ہماری جو ہے نا روٹین ایوری ڈے تھی. سو کافی ٹف تھا. بالکل صحیح ہے. وہ کہتے ہیں نا جیسے فوجی تیار ہو رہے ہیں اسی طرح سے بالکل آپ لوگوں کو تیار کیا جا رہا تھا. بالکل. اس کیمپ سے ہمیں کافی دفعہ وہ کاکول اکیڈمی یاد آ گئی تھی، بٹ یہ جو تھا یہ کراچی میں تھا، بٹ اٹ واز آلموسٹ سملر ٹو کاکول. رائٹ. سب سے زیادہ ڈفیکلٹی کس چیز میں ہو رہی تھی؟ ڈفیکلٹی ایز سچ کسی چیز میں، مطلب وی ہیڈ ٹو کیپ شوئنگ اپ فار پریکٹس. مطلب ایون دو کوئی بھی نگل ہو کچھ بھی ہو، وی ہیڈ ٹو شو اپ. تو یہ چیز تھوڑا سا تھا کہ کمفرٹ زون سے باہر نکلنا تھوڑا سا ڈفرینٹ لگ رہا تھا. وہاب بھائی نے جو ہے تھوڑا سا وے آف پلے جو ہے ہمارا چینج کیا. رائٹ. وی ہیڈ ٹو مطلب ایکسپریس آور سیلوز ریگارڈلیس آف ہم اسکور کر رہے نہیں کر رہے. تو وہ تھوڑا سا تھا، اس میں تھوڑی سی ایفرٹ لگی تھی. بٹ فرسٹ 2 weeks تھوڑا سا ایڈجسٹ کر رہے تھے، بٹ دین نیکسٹ 2 weeks میں اس کے ریزلٹس ہمیں اچھے پازیٹیو نظر آنا شروع ہو گئے تھے. رائٹ. آئی وش کہ یہ ریزلٹس اسی طرح سے کنٹینیو رہیں کیونکہ میں نے سنا ہے کہ آپ لوگوں نے بہت محنت کی ہے. عائشہ، اگر ہم اسپیسیفکلی بات کریں آپ کے بارے میں، آپ نے اتنے میچز کھیلے ہیں اور آپ کا ایک بڑا لمبا ایکسپیرینس ہے، تو آپ نے کوئی چینج فیل کیا ہے؟ مطلب اب کی پریکٹس، اب کا انوائرمنٹ اور اس سے پچھلا، وٹ ڈو یو سی لائک وٹ از دا ڈفرینس؟ اوبیسلی میرا کریئر جو ہے ابھی آلموسٹ 11 years کا ہے، سو دیٹس اے لانگ ٹائم. اور اس میں کافی کیپٹنس، کافی کوچز، سسٹمس چینج وغیرہ ہوئے تھے. بٹ ایوری نیو سسٹم، ایوری نیو کوچ وہ اپنی سائیکی لے کر آتا ہے، روٹینس وغیرہ، پریکٹس سیشنس وغیرہ سیٹ کرتا ہے. تو اوبیسلی اس والے کیمپ سے پلیئرس کا کافی اچھا فیڈ بیک تھا، بیکاز وی ور ٹریننگ فار میچز، وی ور ٹریننگ، فٹنس ٹریننگ ہو رہی تھی، فیلڈنگ سیشنز ہو رہے تھے، اور سب کو ایکولی امپورٹنس دی جا رہی تھی. سو ایکول اماؤنٹ آف ٹائم ہم اسپینڈ کر رہے تھے ان اور میچز، ان اور اسکلز، ان اور فٹنس، ان اور فیلڈنگ سیشنز. رائٹ. میں نے سنا ہے کہ ڈیورنگ دا کیمپ یو گائز ہیو انجوائڈ اے لاٹ، لائک ود دا پریکٹس آپ لوگ کچھ ڈفرنٹ ایکٹیویٹیز، فن ایکٹیویٹیز بھی کرنے کے لیے گئے ہیں. سو وٹ ڈیڈ یو انجوائے دیر؟ ایوری سیٹرڈے وی ہیڈ دی فریڈم کہ ہم لوگ جو ہے باہر جا سکتے ہیں اور انجوائے کر سکتے ہیں، بیکاز پورا ویک بہت ہیکٹک ہوتا تھا. اینڈ وی وینٹ فار شوٹنگ، اور اس کے علاوہ وی وینٹ فار گو کارٹنگ، جو کہ کافی انجوائبل تھا. تھوڑا سا فنی بھی ہو گیا تھا سین، میں آپ کو لیٹر بتاتی ہوں کہ اس میں کیا ہوا تھا. بٹ دین اگین کافی اچھا رہا، انجوائے کیا سب نے. تو کیا واقعہ ہوا اس میں؟ یہ تھا شوٹنگ والے میں ہم گئے تھے، اور میں بہت ایکسائٹیڈ ہو کے آئی ڈیسائڈیڈ ٹو بی دا کیپٹن. اور اس میں یہ ہوتا ہے بیکاز لائک یو ہیو ٹو شوٹ، پینٹ بال ٹائپ تھا، بٹ وہ اتنی سی تھی گولی، لیکن وہ بہت زور کی لگتی تھی. بٹ آئی ڈیسائڈیڈ کہ نہیں یار، کتنی کو ہی زور کی لگ جائے گی. سو یو ہیڈ ٹو گراب ایک پرس جس میں اپیرنٹلی سارا پیسہ ہوتا ہے. سو وی ہیڈ ٹو گراب دیٹ. اب میں ہیرو بن کے جو ہے سب سے آگے چلی گئی کہ میں جو ہوں وہ لے کر آؤں گی اور اپنی ٹیم کو جتواؤں گی. بٹ انفارچونیٹلی جیسے ہی میں آگے گئی، مجھے ایک ادھر سے آئی واز بروزڈ آل اوور. وہ بہت برا ایکسپیرینس رہا، اور میرا دل رہا تھا میں بس ابھی وائٹ فلیگ اوپر کر دوں، آئی سرنڈر، مجھے ختم کرو یہاں سے، میں نے نکلنا ہے. بٹ دین اگین اوور آل سب نے بہت انجوائے کیا، ڈسپائٹ وہ بروزز تھے، وہ شارٹ ٹائم کے لیے تھے، لیکن میموریز جو تھی وہ اچھی تھی اس کی. عائشہ، کوئی پریکٹس کے دوران کوئی فنی واقعہ پیش آیا ہو؟ پریکٹس کے دوران فنی واقعہ یہ تھا کہ نتالیہ پرویز، وہ جو ہے ہماری پنشمنٹ لسٹ پہ ٹاپ تھی وہاب بھائی کے. وہ ذرا سا بھی کچھ اس سے غلط ہوتا، شی ہیڈ ٹو گو فار دی راؤنڈس. تو یہ ایک ادھر ہمارا رول تھا کہ اف اینی تھنگ گوز رانگ یا یو آر ناٹ اپ ٹو دا مارک، تو آپ کو جو ہے راؤنڈس کرنے پڑیں گے. تو نتالیہ پرویز کے ساتھ یہ جو ہے کافی دفعہ
ہو چکا, تو 3 to 4 times وہ پنشمنٹ والے میں رہی ہے. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ نتالیہ کی رننگ جو ہے وہ بہت تیز ہو گئی, بہت امپروو ہو گئی تھی. اچھا, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کتنی اچھی بات ہے کہ آپ کی جو پنشمنٹ تھی سم ویئر وہ اس وقت تو پنشمنٹ لگ رہی ہوتی ہے, بٹ اگین دیٹس دا پریکٹس کہ آپ کو رننگ بٹوین دا وکٹس اور پھر اسٹرائک روٹیٹ کرنا, ان چیزوں میں کتنا ہیلپ فل ہو جاتا ہے, فیلڈنگ میں کتنا ہیلپ فل ہو جاتا ہے. اگر آپ مطلب وہ ہوتا ہے نا کہ ایک جو جب آپ کسی مینٹور کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں تو سم ٹائمز آپ بعد میں جا کے فیل کرتے ہیں ہاں یہ والی پنشمنٹ تو میرے یہاں پہ کام آ رہی ہے. سو وٹ واز اے بینیفٹ فار یو؟ بیسکلی رننگ میں یہی ہوتا ہے نا, یو گیٹ ٹو تھنک اباؤٹ کہ ابھی آپ نے کیا غلط کیا ہے, کہ مطلب اگر اف یو ناٹ یوزلی پنشمنٹ ملتی اسی لیے تھی بیکاز یو ڈنٹ ڈو سم تھنگ رائٹ ان دا فیلڈ ڈیورنگ دا میچ وائل رننگ بٹوین دا وکٹس, کچھ اس طرح سے. تو رننگ ہیلپ یو فوکس کہ اچھا ہاں میں نے کیا غلط کیا تھا اور اب اس کو میں کس طرح سے کریکٹ کر سکتی ہوں. آلسو یہ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ بیکاز جو بھی پنشمنٹ میں رہا ان دا اینڈ ہماری فٹنس ٹیسٹنگ بھی ہوئی تھی اینڈ امپروو تھی. سو اوور آل وہی جو آپ نے بات کی ہے کہ اٹ ایونچولی ہیلپڈ اس آؤٹ. بالکل صحیح ہے. عائشہ, میں نے آپ کی آنیسٹلی بہت تعریف سنی ہے, جس سے بھی بات کی ہے لوگ کہتے ہیں کہ آپ بڑی فوکسڈ ہیں اور آپ جب بیٹنگ کرتی ہیں تو وہ ایک جس نمبر پر آپ اسپیشلی آتی ہیں آپ دیکھیں وہاں پر سنبھالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ برڈن کس طرح سے مینیج کرتی ہیں اینڈ اسپیشلی پریشر ہینڈلنگ پر اب کس طرح سے چینج فیل کر رہی ہیں؟ پریشر ہینڈلنگ تو یو گیٹ ٹو لرن اٹ اوور ٹائم. جتنے آپ اپنے آپ کو اس پریشر میں رکھو گے اینڈ یو گیٹ آؤٹ آف اٹ, تو اسی طرح سے آپ پریشر سیکھو گے اس کو ہینڈل کرنا. اینڈ دس از وٹ آئی ہیو بن ڈوئنگ اوور دا ایئرس کہ not running away from it but just keeping myself there and thinking through the process کہ what can I do at this moment, جو کہ مجھے ہیلپ آؤٹ کرتا ہے ان دا لانگر رن. بالکل صحیح ہے. آئی ہیو جسٹ ہرڈ کہ یو میڈ اے سینچری دیر ان دا پریکٹس, اینڈ مطلب مجھے تو بہت خوشی ہوئی بیکاز میں یہ دیکھ رہی تھی کہ آپ کی بھی ہاف سینچریز تو ماشاء اللہ ہیں, 3 ہیں آئی گیس. جی جی, آپ کی ہاف سینچریز تو ہیں, لیکن یہ کہ اب سینچری کا ہمیں انتظار ہے, وہ بھی ساؤتھ افریقہ سیریز سے شروع ہونا چاہیے اور آگے ورلڈ کپ میں جا کے جو ہے نا وہ آپ نے بس سمجھ لیں کہ بتا دینا سب کو. تو سینچری کی جو ہے بڑی ایک فنی اسٹوری ہے بیکاز پوری ایک بیک وہ تھا ایسے کہ میرے اندر بیٹنگ نکل رہی تھی, بس چاہ رہی تھی کہ میں نکل جاؤں. وہ اس طرح ہوا تھا کہ وہاب بھائی نے مجھے 3 to 4 days کے لیے بیٹنگ میری بالکل بند کر دی تھی, اور وہ میرے خیال سے میچ میں تھوڑی سی میری شاید باڈی لینگویج ڈاؤن تھی یا کچھ تھا, تو جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ یو ناٹ اپ ٹو دا مارک آج, سو یو ول ہیو ٹو اسٹاپ بیٹنگ فار دا نیکسٹ 3 to 4 days. پھر آئی واز جسٹ, میں فٹنس کری تھی, فیلڈنگ کری تھی, فیلڈنگ سیشن زیادہ ہو جاتے تھے پنشمنٹ میں, یہ بھی ایک ایڈڈ وہ تھا punishment, the blessing in disguise. پھر دین اگین دیٹ نائٹ وی ور پلئنگ اے میچ اگینسٹ بوائز, اور وہاب بھائی کمز اپ ٹو می اینڈ ہی از لائک کہ ڈو یو نو کہ اب تم نے مطلب آر یو اویئر کہ تم نے کیا غلطی تھی تمہاری جس کی وجہ سے تمہاری بیٹنگ روکی گئی. اینڈ آئی واز لائک ہاں مجھے آئیڈیا ہو گیا ہے اینڈ آئی ورک آن دیٹ, آئی ایم ورکنگ آن دیٹ. تو از لائک اوکے گیٹ ریڈی, اب تم جو ہونا نیکسٹ جا رہی ہو, لائک یو آر گوئنگ ان فار بیٹنگ. So I opened the innings and we had to chase 160 and we chased it comfortably because that night I was like ہر جگہ بس جو ہے جہاں مجھے بال مل جائے I'm just going to hit it out of the park. So کافی اچھی وہ میری اننگ تھی, مطلب وہ ہوتا ہے نا سم ٹائمز آپ کو آپ کی غلطی سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے. دس از ہاؤ یو میک مسٹیکس اینڈ یو لرن دین. سو یہ وہاب بھائی کی بہت اچھی بات ہے کہ وہ آپ کو ریئلائز کرواتے ہیں کہ واٹ یو ڈیڈ رانگ اینڈ واٹ ٹو ڈو اباؤٹ اٹ. تو آئی تھنک یہ ان دس کیمپ یہ بھی ہم نے چیز جو ہے نا اس چیز پہ بھی کام کیا ہے, اور ان شاء اللہ نیکسٹ سیریز میں اس کا رزلٹ ضرور نظر آئے گا ان شاء اللہ. آئی ہوپ فار دا بیسٹ. عائشہ, اگر ریسٹ کی بات کی جائے, کیونکہ اتنی ایک ٹف جرنی کے ساتھ ساتھ آپ کو ریسٹ بھی چاہیے ہوتا ہے, تو ریسٹ کا کہتے تھے آپ انہیں کہ ہمیں تھوڑا ریسٹ دے دیں, ہمیں بریک دیتے ہیں, ہم تھوڑا ریسٹ کرنا چاہتے ہیں. ریسٹ سارے پلیئرس کو آتا تھا ورڈ REST ریسٹ ٹل دا اسٹارٹ آف دا کیمپ, بٹ ڈیورنگ کیمپ ریسٹ کیا ہوتا ہے وی ڈونٹ نو دیٹ. وی کین ناٹ ڈیمانڈ ریسٹ, مطلب ہماری ڈکشنری سے نکل گیا تھا کہ ریسٹ کیا ہے. دیٹ واز بیکاز وین ایور سم ون آسکڈ فار ریسٹ, ہاں تمہیں ریسٹ دیتے ہیں, بالکل دیتے ہیں, نو بیٹنگ نتھنگ ایٹ آل, یو ریسٹ. مطلب پھر پلیئرز میں وہ خود ہی ڈیولپ ہو گیا کہ نہیں وی ناٹ گوئنگ ٹو آسک فار ریسٹ. اوبویسلی اگر کوئی سیریس سچویشن ہو گیا, نگل وغیرہ کچھ اس طرح سے ہے, تو فزیو سے کنسلٹ کر کے کہ اس کو ہم ریسٹ دے سکتے ہیں. ادروائز وی ہیڈ ٹو بی آن دا فیلڈ, جو مرضی ہو جائے, نو ریسٹ. ریسٹ کی کوئی ریسٹ ہوتا کیا
ओके आयशा, मतलब इस सारी प्रैक्टिस के बाद लड़कों के साथ क्रिकेट खेलना, वाज दैट टफ और वाज दैट इजी? दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि जो हम खेल रहे हैं. वी हैव ऑलवेज बीन प्रैक्टिसिंग अगेंस्ट द बॉयज, और आई थिंक इट रियली हेल्प्स अस टू यू नो बी बेटर एट आवर गेम, बिकॉज लड़के जो हैं वो ऑब्वियसली डिफरेंट तरीके से खेलते हैं. बट नाउ अगर हम मेजर टीम्स को देखें, बेस्ट टीम्स इन द वर्ल्ड को देखें, उनका प्लेइंग वे ऑफ प्लेइंग जो है वो ऑलमोस्ट एट पार विद हमारे जो बॉयज़ अंडर 16, अंडर 17, 19 के बॉयज़ हैं, उन जैसा हो रहा है. सो टू बीट देम वी नीड टू कम्पीट अगेंस्ट दीज बॉयज़, ताकि जो है हम भी, हमारा भी वे ऑफ प्लेइंग और कंपटीशन लेवल जो है उसको हम मीट कर सकें. बिल्कुल सही है. एज अ प्लेयर व्हाट डू यू थिंक कि ये चीज़ें शायद हमारी वुमेन क्रिकेट टीम के अंदर मिसिंग थी और आप जाकर उन पर काम हो रहा है, वो सॉल्व हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता? क्योंकि आपने तो एक लंबी जर्नी देखी है, लाइक इट्स अ डेकेड. व्हेन आई स्टार्टेड क्रिकेट तब भी मैं लाइक लड़कों के क्लब में ही जाती थी, बट चीज़ों को ऑर्गेनाइज होने में, चीज़ों को डेवलप होने में टाइम लगता है. ठीक है. सो अगर इफ़ आई गो बैक इन 2012 इतना कॉन्सेप्ट नहीं था वुमेन क्रिकेट का, वुमेन प्लेयर्स का. बट नाउ इन 2026 आई थिंक जो लैंडस्केप है वुमेन क्रिकेट का वो बिल्कुल कम्प्लीटली चेंज हो गया है. और आई थिंक चेंज जब दुनिया में आ रहा होता है तो वी नीड टू कीप अप विद इट, और स्ट्रक्चर्स ऐसे बनाने पड़ते हैं कि हम उस इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट कर सकें. आपको पता है श्रीलंका के अंदर हमारा वर्ल्ड कप था और वहाँ पे स्पिन कंडीशंस होती हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हम वहाँ पे उस तरह से डिलीवर नहीं कर पाए जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे. इट वाज अ वेरी बैड एक्सपीरियंस. ऑफ कोर्स एज अ क्रिकेटर वो आपके लिए बहुत टफ होगा. उन गलतियों के बाद क्या माइंडसेट लेकर आगे जाना है अपकमिंग साउथ अफ्रीका सीरीज एंड देन द रोड मैप टू द वर्ल्ड कप? Obviously, World Cup wasn't how we wanted it to be, how we expected it to be. But then coming back from the World Cup, हम लोगों ने दोबारा regroup किया है as a group, mindset change किया है, हमारा overall team culture हमने उस पर काम किया है कि the worst has already happened. ठीक है. So there's nothing that we can, you know, there's nothing to lose now. So we need to express ourselves. We need to, you know, at least थोड़ा सा ना टीम्स को हिला देना वाला हमने कुछ खेलना है, ऐसा खेलना है कि टीम्स हिल जाएं और उनको पता चले कि नहीं, दिस इज़ नॉट द सेम पाकिस्तान टीम दैट वी हैव witnessed in the World Cup. This is something new. So now you are back in T20 and ODI in the South Africa upcoming series. So how do you see the comeback? This comeback is actually very personal because I'm back in the team after 2 years. So I think this is for me. I need to do it for me. But more than me, it's more about like giving back to Pakistan and winning matches for Pakistan. तो दिस इज़ द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी कि मैं साउथ अफ्रीका जाऊँ और डिलीवर करूँ. बिल्कुल सही है. आयशा, आप सीनियर हैं और डेफिनेटली ये जो कॉम्बिनेशन अभी हम देख रहे हैं इसमें सीनियर जूनियर्स दोनों का कॉम्बिनेशन है. आपका बिहेवियर कैसा होगा जूनियर्स के साथ और अभी प्रैक्टिस के दौरान कैसा रहा है कि जिससे आपने उनको हेल्प किया है? वन थिंग दैट डिफाइंस अस एज अ सीनियर इज़ आवर वर्क एथिक्स और कमिटमेंट ऑन द फील्ड. तो आई थिंक हमारी गेम ही हमें सीनियर बनाती है और उसी से जो है हमारे जूनियर्स जो हैं वो सीखते हैं. सो व्हाट वी परफॉर्म, हाउ वी परफॉर्म एंड व्हाट वी डू इन द फील्ड एंड ऑफ द फील्ड एज वेल, वो सभी डिफाइन करता है कि हम लोग कितने सीनियर हैं. सो एज अ सीनियर आई ट्राई टू वर्क ऑन माई वर्क एथिक्स. तो आई ट्राई टू कीप देम कि वो टॉप लेवल पे हों, सो दैट एनी जूनियर दैट्स like looking at me या watching me, उसको पता हो कि this is the standard that I need to meet. बिल्कुल सही है. Is there any change you see in yourself कि like after this comeback आपके अंदर ये change आया है, 2 साल में आपने ये चीज़ जो है इस पे काम किया था? What change do you see in yourself? Definitely when you come back थोड़ा सा change, you feel the change कि क्या क्या change आया है टीम में, टीम एनवायरनमेंट में. एंड उसमें मुझे लगता है बिकॉज फिटनेस का एक बहुत बड़ा फैक्टर था जिस पे आई हैव वर्कड ओवर द इयर्स, एंड बिकॉज फिटनेस लेवल्स आर ऑलवेज इम्प्रूविंग, सो आई नीड टू कीप अप विद दैट. आई थिंक फिटनेस पे जो है काफ़ी काम किया एंड उस पे जो है आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ दैट आई हैव डन दैट. अदर देन दैट आई हैव वर्कड ऑन माई माइंडसेट पे काम करके आई हूँ. एंड अगेन वो हमने पहले बात की थी प्रेशर हैंडलिंग की. तो बिकॉज एट द इंटरनेशनल लेवल यू हैव टू परफॉर्म, जो मर्जी आपका सिचुएशन हो, जैसी भी हो, यू हैव टू परफॉर्म. So उसके लिए you need to be calm and you need to trust the process. Upcoming generation, because you guys are the role models and definitely आपको देखकर बहुत सारी लड़कियों के माइंड में आता है कि हमें भी क्रिकेट खेलनी है, आगे बढ़ना है. जो नया टैलेंट आने वाला है उनको क्या कहना चाहेंगी? My message would be never give up on yourself, never give up on your dreams, because 2 years back I was at that point. मैंने सोचा था कि बस मेरी क्रिकेट ख़त्म है अब, like I don't think so I have it in me, but then again
فیملی سپورٹ, فرینڈ سپورٹ, میرا سپورٹ سسٹم جو ہے انہوں نے کافی سپورٹ کیا, جس کی وجہ سے آئی ایم بیک ویئر آئی وانٹیڈ ٹو بی اینڈ ونس اگین ود نیو موٹیویشن. اور دوبارہ سے ایک ڈریم جو ہے وہ جو میں نے پہلے سوچا تھا اس کو دوبارہ سوچ کے آئی ہوں. سو اگین وہی میسج ہے سب کے لیے, فار ایوری ون, کہ نیور گیو اپ آن یور سیلف. عائشہ, اینی تھنگ یو وانٹ ایڈ, بیکاز آگے سیریز آ رہی ہیں, ساؤتھ افریقہ سیریز ہیں, دین ورلڈ کپ از ان انگلینڈ. از دیر اینی تھنگ یو وانٹ ایڈ, اینی موٹیویشن؟ I think this camp has really helped us and Wahapa is a good change for our camp. کافی اچھا لگا ان کے ساتھ کام کر کے, ان کی ٹیم کے ساتھ کام کر کے. So we're hopeful کہ we'll see positive changes over the next few months. اوکے, تھینک یو سو مچ عائشہ, اٹ واز ریئلی نائس ہیونگ یو. اینڈ ود دیٹ ہم نے دیکھا کہ ہماری لڑکیاں پورے طرح سے تیار ہیں آگے جانے کے لیے, پرفارم کرنے کے لیے, اور ہم ان کے ساتھ اپنی بیسٹ وشز شیئر کرتے ہیں. اینڈ ود دیٹ آئی ایم گوئنگ ٹو اینڈ دا پوڈ کاسٹ. وی ول کیچ یو بیک ان دا نیکسٹ ایپیسوڈ. ٹل دین ٹیک کیئر, بائے بائے.